رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک۔ ایک ولایت فطری، ایک ولایت وہبی اور ایک ولایت کسبی۔ قلائد جواہر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، آج سے 900 سال پہلے کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں موجود ہے کہ وہ خدا کے برگزیدہ بندے جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں ولایت فطری کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت شیخ عدی بن مسافر اپنی والدہ کے شکم میں تھے اور آپ کی والدہ کنویں سے پانی نکال رہی تھی، تو اس زمانے کے دو مشہور ولی شیخ عقیل اور شیخ مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف سے گزر ہوا۔ تو شیخ مسلمہ نے شیخ عقیل سے کہا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو؟ تو شیخ عقیل نے کہا کہ ہمارا فرزند عدی ہے، آؤ ان کو سلام کرتے چلیں۔ تو دونوں مشائخ قریب آئے اور شیخ مسلمہ نے کہا السلام علیک یا عدی، السلام علیک یا عدی، اور اس کے بعد وہ دونوں مشائخ چلے گئے اور پھر 7 سال کے بعد واپس آئے اور عدی بن مسافر کو لڑکوں کے ساتھ بال کھیلتے ہوئے دیکھا اور آپ کے پاس آ کر سلام کیا۔ آپ نے انہیں 3 مرتبہ جواب دیا۔ تو شیخ عقیل اور شیخ مسلمہ نے پوچھا کہ تم نے ہمیں 3 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اپنے والدہ کے شکم میں تھا آپ حضرات نے مجھے 2 مرتبہ سلام کیا تھا، اور اگر میں چاہتا تو اس وقت بھی جواب دے سکتا تھا، لیکن مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لحاظ مانے تھا، اس لیے میں نے تمہارا سلام کا جواب 3 مرتبہ دیا۔ تو اس کو بولتے ہیں ولایت فطری۔ دوسرا ہوتا ہے ولایت وہبی، یہ بھی قلائد جواہر میں کہ جن خوش قسمت انسانوں کو اللہ والوں کی نگاہ کی تاثیر کے صدقے ولایت ملتی ہے وہ ولایت وہبی کے مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ شیخ ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر تعلیم حاصل کرتا تھا۔ اکثر رات کو جاگتا کہ کہیں آپ کا کوئی کام ہو تو میں سر انجام دوں۔ ایک رات آپ اپنے گھر سے نکلے، میں نے آپ کی خدمت میں پانی کا لوٹا پیش کیا، مگر حضور غوث اعظم نے لینے سے انکار کر دیا اور سیدھے مدرسے میں تشریف لائے۔ مدرسے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور پھر بند ہو گیا۔ آپ باہر نکل گئے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا، اور اس کے بعد بغداد کے دروازے پر پہنچے، وہ بھی خود بخود کھل کر بند ہو گیا، اور اس کے بعد ہم ایک شہر میں پہنچے جسے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں پہنچ کر آپ ایک مکان میں داخل ہوئے اور اس مکان میں 6 افراد تھے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ ذرا آگے چلے اور میں ایک کنبے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایک آدمی کے کرہانے کی آواز سنی، کچھ دیر کے بعد وہ آواز بلند ہوئی اور اس کے بعد ایک آدمی اس کرانے والے کی طرف گیا اور ایک شخص کو کاندھے پر لایا، اور اس کے بعد ایک آدمی جس کی مونچھیں لمبی تھی وہ آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے ان کی مونچھیں تراشی اور اسے امامہ پہنائی اور ان کا نام محمد رکھا، اور ان اشخاص سے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا کہ یہ شخص وفات یافتہ کا قائم مقام ہوگا۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے، ہم تھوڑی دیر میں بغداد پہنچ گئے۔ پہلے کی طرح دروازہ خود بخود کھل کر بند ہو گیا، اور اس کے بعد آپ مدرسہ میں تشریف لائے اور پھر چلے گئے۔ جب صبح کو میں آپ کے پاس پڑھنے بیٹھا تو میں نے رات والے واقعہ کے بارے میں پوچھا، تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شہر نہاون تھا اور 6 ابدال تھے اور کرہانے والا 7واں ابدال تھا، اور جو وفات یافتہ ابدال کو کندھے پر اٹھا کر لایا تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور مونچوں والا قسطنطنیہ کا ایک نصرانی تھا جس کو میں نے ابدال بنا کر وفات یافتہ کی جگہ پر مقرر کر دیا۔ اب تم وعدہ کرو کہ میری زندگی میں یہ واقعہ کسی کو بیان نہیں کرو گے۔ بلا کر فاسقوں دیتے ہیں ابدال کا رتبہ، بلا کر فاسقوں کو دیتے ہیں ابدال کا مرتبہ، ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا۔ تو اس کو بولتے ہیں ولایت وہبی۔ اور تیسرا ہوتا ہے ولایت کسبی۔ یہ وہ ولایت ہے جو بندہ مومن کو عبادت اور ریاست اور مجاہدے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔
اور بندہ مومن فرائض واجبات کی پابندی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہو جاتا ہے. جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جب اللہ کے کسی بندے کو اپنا قرب بنا لیتا ہے تو وہ اس کو 4 انعام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو 4 انعام دیتا ہے. پہلا انعام یہ کہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ خدا کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. دیکھیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ایک درخت سے آواز آئی، انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں اور تمام جہانوں کا رب. اس وقت وہ درخت خدا کے کلام کا مظہر بنا ہوا تھا. اگر ایک درخت خدا کے کلام کا مظہر بن سکتا ہے تو پھر ولی بھی خدا کی صفات کا مظہر بھی بن سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے کہ جیسے وہ آدمی جس کو شیطان نے چھو کر مغبوط الحواس بنا دیا ہو. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان پر جن کا اثر ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس انسان پر جن کا اثر ہو جائے اس کی زبان پر جن بولتا ہے. پاؤں انسان کے ہوتے ہیں، چلتا جن ہے. ہاتھ انسان کے ہوتے ہیں، پکڑتا جن ہے. اگر انسان جن کی صفات کا مظہر بن سکتا ہے تو ولی خدا کی صفات کا مظہر بھی بن سکتا ہے. اور اس حدیث کے متعلق حضرت شیخ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے جلال کا نور اس کی سماعت ہو جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی آواز سن لیتا ہے، اور جب یہی نور اس کی بصر ہو گیا تو دور و نزدیک کی چیز کو دیکھ لیتا ہے، اور جب یہی نور جلال اس کا ہاتھ ہو جائے تو یہ بندہ مشکل اور آسان دور اور قریب چیزوں میں تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر نہاوند کی طرف بھیجا اور اس پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ آپ نے بلند آواز سے کہا، یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ اس پہاڑ کا خیال کرو، اے ساریہ اس پہاڑ کا خیال کرو. تو اس واقعہ کے چند روز بعد لشکر سے ایک قاصد آیا اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ہمارے دشمن نے ہم پر حملہ کیا اور ہم کو شکست ہو گئی کہ ہم نے یہ ایک آواز سنی جو یہ کہہ رہا تھا، اے ساریہ پہاڑ کی جانب سے بچو، اے ساریہ اس پہاڑ کی جانب سے بچو. چنانچہ ہم نے پہاڑ کو پش ڈال کر اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دشمنوں سے شکست دے دی. تو حضرات گرامی، نہاوند مدینہ منورہ سے 1600 مائل کے فاصلے پر تھا. جہاں سے اہل لشکر نے فاروق اعظم کی آواز کو سنا تو جس نبی کے غلام دور کی آواز کو سن لیتے ہیں وہ نبی خود بھی دور سے دور کی آواز بھی سن لیتا ہے. اور بہجت الاسرار حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم وائز فرما رہے تھے. دوران وائز آپ کے امامہ کے 1-2 پیج کھل گئے، آپ نے اس طرف توجہ نہ فرمائی. لوگوں نے اپنے امامے اس مجلس میں اتار دیے وجد میں آ کر. جب آپ وائز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنا امامہ درست فرما لیا اور ایک خادم ابو القاسم کو فرمایا کہ لوگوں کو ان کے امامہ دے دو. وہ فرماتے ہیں کہ میں تمام لوگوں کے امامہ ان کو واپس کر دیا مگر ایک دوپٹہ میرے ہاتھ میں رہ گیا اور میں نہیں جانتا تھا یہ کس کا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مجھے دے دو. میں نے آپ کو دے دیا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اترے اور میرے کاندھے کا سہارا لیا اور فرمایا کہ اے ابو القاسم، جب لوگوں نے اپنے امام مجلس میں ڈال دیے تو ہماری ایک بہن جو اصفہان میں رہتی ہے انہوں نے بھی اپنا دوپٹہ مجلس میں ڈال دیا. جب لوگوں کو امامہ واپس کر دی گئی
تو اس نے اصفہان سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور میرے کندھوں سے اپنا دوپٹہ لے لیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں واعظ فرما رہے تھے، اور اصفہان ایران کا شہر ہے۔ اتنے دور سے آپ سے عقیدت رکھنے والی ایک عورت نے اپنا دوپٹہ آپ کی مجلس واعظ میں پھینک دیا اور پھر اپنا ہاتھ لمبا کر دیا اور بغداد میں حضور غوث اعظم کے کندھوں تک پہنچ گیا، اور پھر وہاں سے اپنا دوپٹہ لے گیا اور اس کو اوڑھ لیا۔ توجہ چاہوں گا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک ولیہ کا ہاتھ اتنی دور تک پہنچ سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک بھی زمین سے جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ تو دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو الہام کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے، اور الہام کی 4 اقسام ہے۔ پہلا، من جانب اللہ، براہ راست قلب پر القا ہوتا ہے، اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 40 دن اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کی تو خدا اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، اور جس کا اظہار اس کی زبان سے ہوتا ہے۔ اور بہجت الاسرار میں حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، آپ مبارک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے، اور ہر دروازے کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ کبھی فرشتہ بشکل بشر آ کر کلام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، تجھے پاک کیا اور تجھے تمام جہان کی عورتوں سے برگزیدہ کیا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور ہم نے جبریل امین کو تندرست بشر کی شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، فرمایا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور میں تجھے پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو عام طور پر اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر فرمایا کہ اہل مکہ کو قتل نہیں کرنا، ہاں اگر وہ لڑائی کرے تو ان کے ساتھ ضرور لڑائی کی جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکرمہ بن ابو جہل، سفیان بن امیہ اور سہیل بن عمر کا آمنا سامنا ہوا، جانبین سے خوب مقابلہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں مشرکین کے 28 آدمی وصل جہنم ہوئے اور 2 مسلمان شہید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑائی کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خالد بن ولید کو لڑنے سے منع کیا تھا۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین نے لڑنے میں پہل کی جس کا جواب دینا ضروری ہو گیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دو ذا عنہم السیف، کہ ان سے تلوار روک دو، یعنی ان کو قتل نہ کرو۔ تو وہ آدمی نے جا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ذا فیہم السیف، کہ ان سے تلوار روکو، یعنی ان کو خوب قتل کرو۔ بس خالد بن ولید نے اس روز مشرکین کے 70 آدمی قتل کر دیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے اس کی بات پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے جس آدمی کو بھیجا تھا تو اس نے کہا کہ ذا فیہم السیف، کہ ان کو خوب قتل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلا کر کہا کہ میں نے تجھے کیا کہا تھا اور تو نے کیا کہہ دیا؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلا تو میں نے ایک آدمی دیکھا کہ جس کا سر آسمان سے ٹکرا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہنا کہ ذا فیہم السیف، ورنہ میں اس نیزے سے تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اس لیے میں نے خالد سے یہ کلمہ کہہ دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا کہ جب احد کے دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو میں نے کہا تھا کہ اگر خدا نے مجھے قریش پر غلبہ دیا تو میں ان کے 70 قتل کروں گا،
آج اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کے رسول کی بات سچی ہو جائے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات سچی کر دی ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے اسے صاحب کشف بنا دیتا ہے، اور کشف کی بہت سے اقسام ہیں، اور جن میں سے کچھ چند مشہور ہیں۔ کشف المحجوب میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آج سے 900 سال پہلے کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ کچھ خدا کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے جنت اور دوزخ کے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن زید سے پوچھا کہ تو نے کس حال میں صبح کی؟ تو انہوں نے کہا کہ مومن کی حالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں دنیا سے الگ ہو گیا، میری نظر میں پتھر اور سونا برابر ہے، آج میں نے شب بیداری کی، پیٹ کو بھوکا پیاسا رکھا، اب حالت یہ ہے کہ میں خدا کے عرش کو بلا حجاب دیکھ رہا ہوں، اور اہل جنت کو ملاقات کرتے اور اہل دوزخ کو تڑپتے دیکھ رہا ہوں۔ اور بعض اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں کہ ان کی غذا اور پانی وغیرہ فضا میں معلق ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، ان کے پاس زاد راہ نہیں تھا۔ جب وہ مقام روحا کے قریب پہنچی تو سخت پیاس لگی۔ ام ایمن نے کہا کہ میں نے سر پر ہوا کی شدید آواز سنی، میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا کہ ایک میں نے سفید رسی سے بندھا ہوا ایک ڈول دیکھا جو آسمان سے لٹکا ہوا تھا۔ میں نے اس ڈول کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہاں تک کہ میں نے اسے تھامے رکھا اور اس میں سے اتنا پانی پیا کہ میں سیراب ہو گئی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ مبارکہ فرماتی ہے کہ میں اس کے بعد شدید گرمی میں روزہ رکھتی اور دھوپ میں چلتی پھرتی کہ مجھے پیاس لگے، لیکن مجھے پیاس محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرات گرامی، اور چوتھا انعام یہ ہے کہ جو مومن خدا کا مقرب بن جاتا ہے اس کو صاحب کرامت بنا دیا جاتا ہے، اور کرامت کا تعلق انسان کے مختلف اعضاء سے ہے۔ جب وہ اعضاء خدا کی اطاعت کرتے ہیں تو ان سے کرامت کا ظہور ہونے لگ جاتا ہے۔ جیسے جب آنکھ مسلسل خدا کی اطاعت کرتی ہے اور اس کے لیے جو شرعاً نامناسب مواقع ہو ان سے بچتی رہتی ہے تو اسے یہ کرامت ملتی ہے کہ وہ کثیف حجابات کے پیچھے بھی دیکھ لیتی ہے، دور کی چیزوں کو دیکھنے لگتی ہے، اسے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں۔ جیسے جب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک نے لاہور میں مسجد بنوائی تو لاہور کے علماء نے اعتراض کیا کہ آپ کی مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے۔ تو داتا علی حجویری نے ان تمام علماء کو بلایا اور ان کو نماز عصر پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے علماء اکرام کی جماعت، ذرا دیکھو نا کہ میری مسجد کا قبلہ درست ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے قبلہ کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو سب علماء نے وہیں سے کعبہ کی زیارت کر لی۔ یا رسول اللہ، جب صحابہ اکرام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کے چہروں پر بیت اللہ شریف کی جدائی کے آثار نمایاں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں ایک سراغ کے ذریعے سے صحابہ اکرام کو کعبہ کی زیارت کروائی تھی۔ اور بہجت الاسرار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میں 10 سال کا تھا، اپنے گھر سے مکتب پہنچا تو میں نے فرشتوں کی زیارت کی اور ان فرشتوں نے مکتب کے لڑکوں سے کہا کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو، تو انہوں نے میرے لیے جگہ چھوڑ دیا۔ تو حضرات گرامی، اسی طرح اگر کوئی بندہ اگر کان اطاعت کرے اور فضول باتوں سے محفوظ رہے اور ان آوازوں سے سننے کے عاری ہو جائے جن کے سننے سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جاتا ہے، اور وہ مکروہ آوازوں سے پرہیز کرے، فضول باتوں سے سننے سے پرہیز کرے، تو وہ فرشتوں کا کلام سنتا ہے، دور کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جیسے کشف المحجوب میں ہے، پچھلے جمعے کو بھی میں نے بیان کیا تھا کہ ایک روز
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز زائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ آج میں ایک عجیب و غریب بات لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں ایک لکڑی کا گھٹا باندھ کر ایک پتھر پر رکھا، اچانک میں نے ایک سوار دیکھا جو آسمان سے زمین پر آیا اور اس نے سلام کیا اور کہا کہ اے زائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام کہنا اور انہیں عرض کرنا کہ رضوان جنت نے عرض کیا ہے کہ آپ کو بشارت ہو بہشت بری میں آپ کی امت 3 طریقوں سے جائے گی، ایک گروہ بلا حساب و کتاب اور دوسرا گروہ آسان حساب سے داخل جنت ہوگا اور تیسرا گروہ وہ آپ کی شفا سے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ گفتگو اس نے ہوا میں معلق ہو کر کی اور اس کے بعد میں گھٹے کو اٹھا نہ سکی اور اس نے کہا کہ اے زائدہ اسے چھوڑ دو۔ پھر اس نے پتھر سے فرمایا کہ یہ گھٹا لکڑی کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھوڑاؤ، تو وہ پتھر اس گھٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھوڑائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں جا رہے تھے کہ اچانک عالم غیب سے ایک بزرگ ظاہر ہوا اور آپ کو اسم اعظم کی تعلیم دی۔ جب آپ نے اسم اعظم سیکھ لیا تو اسی وقت عرش سے لے کر تخت الثری تک ساری مخلوق کو دیکھ لیا اور پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے ابراہیم بن ادھم اسم اعظم سکھانے والا میرا بھائی حضرت الیاس علیہ السلام تھا اور میں بھی تجھے اس کی اجازت دیتا ہوں اور اس اسم اعظم کا ورد جاری رکھو، ان قریب مطلوب حقیقی تک رسائی ہو جائے گی اور آپ ان کاملین میں سے ہو جائیں گے جو دور و نزدیک کی آواز بآسانی سے سن لیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی اسی طرح اگر بندہ مومن زبان سے ہر وقت ذکر الہی کرتا رہے، جھوٹ غیبت فضول باتوں سے پرہیز کرے، تو زبان کو یہ کرامت ملتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہی چیز مل جاتا ہے۔ کشف المعجوب میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر مصر سے جدہ روانہ ہوا، ہمارے ساتھ ایک نوجوان خرقہ پوش بھی سوار ہوا اور میرے دل میں اس کے پاس بیٹھنے کی خواہش تھی مگر میں اس کی ہیبت سے ہمت نہ بڑھی اور اس وجہ سے میں اس کے کلام سے بھی نہیں کر سکا، اس لیے کہ وہ بہت بڑا اللہ کا ولی تھے، بزرگ تھے اور اس نے ایک لمحہ بھی میں نے اس کو دیکھا کہ ایک لمحہ بھی یاد الہی سے غفلت میں نہیں تھا۔ ایک روز اہل کشتی میں سے کسی کا ایک ہیرا گم ہو گیا تو مالک نے اس کا الزام اس نوجوان بزرگ پر لگا دیا اور اس کے ساتھ بدسلوکی پر آمادہ ہوا اور میں نے اس کارروائی سے روکا اور اس بہانے سے میں اس نوجوان کے قریب گیا اور گفتگو شروع کی۔ جب میں نے لوگوں کی بدگمانی ظاہر کی اور کہا کہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تھیلی سے ہیرا آپ نے نکالا ہے، تو آپ فرمایا اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ سن کر اس نوجوان نے آسمان کی طرف دیکھا اور زبان سے کچھ الفاظ ادا کیے۔ میں نے دیکھا کہ سمندر کی تمام مچھلیاں سطح سمندر پر آ گئی اور ہر ایک کے منہ پہ ایک ہیرا تھا، تو آپ نے ایک ہیرا لے کر اس کو دے دیا جس کی تھیلی سے ہیرا چوری ہوا تھا، اور کشتی کے سب لوگوں نے ان کا یہ کمال دے کر ان کے عقیدت مند ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس نوجوان نے سطح سمندر پر چلنا شروع کیا۔ ہیرا چرانے والا ملاحوں میں سے ایک آدمی تھا اور اس نے ہیرا واپس کر دیا اور کشتی والے شرمندہ ہو گئے۔ اور اسی طرح جب بندہ مومن کے قدم کثرت سے مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، نیک محافل میں حاضر ہوتی ہے، تو ان کے قدم کو یہ کرامت ملتی ہے کہ وہ پانی پر چلنے لگتا ہے اور زمین اس کے قدم کے نیچے لپٹ جاتی ہے۔ جیسے خلیفہ وقت کے دربار میں ہر سال روم سے خراج آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ قیصر روم نے مال کے ساتھ اپنی قوم کے مذہبی عالموں کو بھیجا اور پیغام دیا کہ تم مسلمانوں سے بحث کرو، اگر مسلمان غالب آ گئے تو خراج بھیج دیا جائے گا اور اگر تم غالب آ گئے تو مالی خراجت بند کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حسب خواہش قیصر روم علماء کو جمع کیا گیا۔ جب آپ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بحث کریں گے، پھر آپ نے
خلیفہ کے حکم سے تمام لوگ دریا دجلہ کے کنارے جمع ہو گئے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جائے نماز لیا اور دریا کے سطح پر چلتے ہوئے درمیان میں پہنچ گیا اور جائے نماز بچھا دی اور فرمایا کہ جس شخص کو بحث کرنی ہے وہ میرے پاس آ جائے. یہاں دیکھ کر وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے. جب قیصر روم کو اس بات کا علم ہوا تو وہ کہنے لگا کہ اچھا ہوا کہ وہ امام شافعی وہ یہاں پر نہیں آئے، اگر ادھر آ جاتے یہاں سارے لوگ مسلمان ہو جاتے. تو حضرات گرامی، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے تو اس کو یہ انعام دیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اس کی سماعت ہو جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی آواز سن لیتا ہے، اور جب یہی نور اس کے بصر ہو گیا تو وہ دور و نزدیک کی چیز کو دیکھ لیتا ہے، اور جب یہی نور جلال اس کا ہاتھ ہو گیا تو یہ بندہ مشکل اور آسان دور اور قریب چیزوں میں تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ